بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج سورۃ الانفطار کی انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے آخر تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ قرآن پاک کھول لیں اور سورۃ الانفطار کا پہلا حصہ یعنی کچھ آیات 12 آیتیں جو ہیں وہ پچھلے درس میں ہو چکی تھیں۔ آج 13 نمبر آیت ان الابرار سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ آیت نمبر 13 کو دیکھیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار، دیکھیں میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ نون پہ غنہ مشدد ہونے کی وجہ سے، با قلقلہ سکون کی وجہ سے، دونوں راہ موٹے۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ یہاں بھی اسی طرح نون مشدد میں غنہ، اور پھر جحیم کی ہا کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، ہا کو ہا میں تبدیل نہیں کرنا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ جی کون ابتدا کریں گے؟ جی ایک آیت اور بھی پڑھائی۔ جی ایک ساتھ ہی اور پڑھ لیں۔ یصلونها یوم الدین، یصلونها یوم الدین، صاد موٹا کریں گے، ٹھیک ہے؟ باقی آسان ہے۔ وما هم عنها بغائبین، وما هم عنها، وما هم ہا، ٹھیک ہے؟ وما هم عنها، عنها نون کو پکڑ کے ہا ادا کرنا ہے، نون کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ قلقلے کی آواز پیدا ہو جائے گی، حرکت نہیں ہونی چاہیے نون میں۔ وما هم عنها بغائبین۔ یہ مشتاق صاحب جی مدثر بھائی۔ غین کو موٹا کرنا تو آگے الف بھی موٹا ہوگا، بیغا نہیں، بیغا، کیونکہ غین موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے؟ بغائبین،
غائبین، ایسے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، یہاں میم پہ ہم نے مد کی ہے، کیوں؟ اس کے بعد الف ہے اور پھر اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے کے شروع میں، تو یہ مد منفصل کہلاتی ہے۔ ایک کلمے کے آخر میں حرف مدہ ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں علامت مدہ ہو، یعنی حمزہ آ جائے تو یہ دو کلموں میں ہوئے، تو دو کلموں کے ہونے کی وجہ سے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم کی میم میں غنہ کیا مشدد ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح ما ادراک جیسے پیچھے پڑا تھا دال میں قلقلہ اور را موٹا، اور اس کے بعد آسان ہے ما یوم الدین۔ جی طلحہ آپ پڑھ رہے تھے، آپ پڑھو پچھلی آیت، طلحہ سعید، محمد سعید صاحب آپ پڑھ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب پڑھیں، آپ پڑھنے، ڈاکٹر جمیل ہاشمی صاحب، شاہد صاحب ہے کون؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہاں دیکھ لیں فا کی ادائیگی کے وقت اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں قلقلہ نہ آئے، یعنی فا کے اوپر حرکت نہیں ہونی چاہیے، فا کو پکڑ لینا ہے، ایسے ساکن کرنا ہے۔ یوم، یا یوم میں جب واو کی ادائیگی ہوگی تو ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہاں حمزہ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ شیئن یہاں حمزہ کے اوپر دو زبریں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب وقف کریں گے تو یہاں اس کو الف سے بدل دیں گے، شیئا، یہ صرف دو زبروں کے اوپر جب وقف ہوگا تو اس صورت میں، دو زیر یا دو پیش پہ جب وقف کریں گے تو وہاں اس کو حمزہ کو یا حرف کو ساکن کریں گے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، جی شاہد بھائی۔ کوئی ایسا ساتھی جس نے ابھی تک نہ پڑھا ہو وہ پڑھ لے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ ہاں، اس کا پہلا، اب یہ پوری صورت انشاءاللہ ہو گئی تو اس کو آپ نے سننا بھی ہے تاکہ اس کی تصحیح اچھی طرح ہو جائے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وما هم عنها بغائبين
वमा अदराक मा यौमुद्दीन। ثم ما أدراك ما يوم الدين। يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله। हाँ, लिल्लाह, ये लाम बारीक करेंगे, ये लाम मोटा नहीं करेंगे। क्यों बारीक करेंगे जी? इससे पीछे ज़ेर है इसलिए इसको बारीक करेंगे। और हा को साकिन करेंगे क्योंकि वक्फ किया है। इसके वक्फ की सूरत में लिल्लाही को हा को साकिन कर दिया, लिल्लाह। असल तो क्या है लिल्लाही, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो साकिन हो जाएगा, लिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए सबका बैठना।